السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از محمد رضا. خوش آمدید ہے آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں میرا بیٹا. اس وقت ہم سیگمنٹس آف پوئمس کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ٹچی سیگمنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، جس میں ہر طرح سے میں آپ کو اسٹانزا ایکسپلین کر رہا ہوں، اسٹانزا کی ایکسپلینیشن آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی ساتھ ہی بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میرا بیٹا ہم جو ہیں اس کے شارٹ کویسچنز ڈیل کر رہے ہیں، اور اگر اس کی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیل کرتا ہوں. ایکسپلینیشن میرا بیٹا آپ کو جو بک بتائی گئی ہے وہاں سے آپ ہر اسٹانزا کی تیار کریں، وہ آپ کی اپنی سیلف اسٹڈی ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو اس کے ایکسپلین کر رہا ہوں. پوئم نمبر 14 ہے مائی نیبر فرینڈ بریدنگ ہز لاسٹ. بلا شاہ صاحب کی لکھی پوئم ہے، پنجابی شاعر ہے. یہ پنجابی ہی کی پوئم ہے، جس کا ورژن اصل تو پنجابی ہے، لیکن اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے جو ایک نیکسٹ پوئٹ ہے، انگلش پوئٹ ہے، اس کی طرف سے. اگر اس کا آپ اصل ورژن پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور جو اس کو کیا گیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، وہ اس کی اصل ٹرانسلیشن بنتی ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی شاعر نے اپنی طرف سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. جو اس کا اصل ورژن ہے وہ کچھ پنجابی میں ہے کہ اٹھ گئے گوانڈوں یار ربا ہن کی کریے. آپ کے پاس جو بک ہے، ہیلپنگ بک ہے، وہاں سے ذرا اس کا اصل ورژن دیکھیے گا اس پوئم کا. وہاں سے اس کے ورڈز میچ نہیں کرتے ہیں جو ایگزیکٹ اس کی ٹرانسلیشن ہے، لیکن ایک میٹافورک لیول پہ جا کے پوئٹ نے اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے. اب دیکھیں، اٹھ گئے گوانڈوں یار ربا ہن کی کریے. اس کا ایک دوست ہے جو کہ بریدنگ ہز لاسٹ، آخری سانسیں لے رہا. کیسے آخری سانسیں لے رہا ہے جی؟ وہ اس سے مراد اس کا وہ اسپرچول گائیڈ بھی ہے، اس کا مرشد پاک بھی ہے، اس کا روحانی پیشوا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے. وہ جو روحانی پیشوا ہے وہ اپنی آخری سانسوں پہ آیا ہوا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، جمع ہیں. دونوں لوگ ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایک جو مرنے والا ہے وہ اپنی آنے والی موت کو روک نہیں سکتا ہے، اور ایک جو اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مر رہا ہے. وہ اس کی موت اپنے ذمے نہیں لے سکتا ہے، انسانی فطرت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ از دا ریزن مائی سن کہ یہ ایک ایسی پوئم ہے جس میں شاعر نے اپنی بے حسی کہہ لیں، اپنی جو ہے بے یار و مددگار ہونے کا ایک جو ہے احساس وہ شو کیا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا سوائے دکھ کرنے کے، تکلیف محسوس کرنے کے، پریشانی محسوس کرنے کے، اپنے اس مرتے ہوئے دوست کے لیے یا اپنے اس مرتے ہوئے عظیم روحانی پیشوا کے لیے، اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں جی، پوئم نمبر 14 ہے مائی نیبر فرینڈ بریدنگ از لاسٹ. میرا ہمسایہ دوست اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری سانسیں، مرنے پہ ہے. بلے شاہ صاحب ہے، لیکن اس کا میں ریفرنس آپ کو کلیئر کروں کہ جب کوئی بھی پوئم کسی اور نے لکھی ہو، ٹرانسلیٹ کسی اور نے کی ہو، تو اس کا ریفرنس لکھنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم. پوئم کا نیم لکھیں گے مائی نیبر فرینڈ بریدنگ از لاسٹ، ریٹن بائی، ایگزیکٹ پوئٹ کا پہلے بتایا کہ لکھی کس نے، ریٹن بائی بلہ شاہ اینڈ ٹرانسلیٹڈ بائی اے آر لوتھر. اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا کس نے؟ اے آر لوتھر نے. کوئی پوئم اگر ٹرانسلیٹ ہوئی ہوگی انگلش میں تو پہلے اصل پوئٹ کا بھی بتانا ہے آپ نے، اس کا ایگزیکٹ پوئٹ کا بھی بتانا ہے، اور پھر جس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کا بھی آپ نے بتانا ہے. یعنی ریفرنس لکھیں گے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم مائی نیبر فرینڈ بریدنگ از لاسٹ، اس کا ذکر کیا، ریٹن بائی بلہ شاہ اینڈ ٹرانسلیٹڈ بائی اے آر لوتھر. اور ٹرانسلیٹ ہوئی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اے آر لوتھر کی طرف سے. کی پوائنٹس ہیں بیٹا، دا ڈیتھ سین آف دا پوئٹس فرینڈ، اس کا جو ڈیتھ سین ہے، اس کا جو موت کا منظر ہے وہ بیان ہوا ہے. وہ اس کا فرینڈ جو ہے وہ اس کا اسپرچل گائیڈ بھی ہے، ہیز بین ڈپکٹڈ، اس سین کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. دا ڈیتھ سین آف دا پوئٹس فرینڈ اور ہز اسپرچل گائیڈ ہیز بین ڈپکٹڈ، اس کا بیان کیا گیا بائی دا پوئٹ، پوئٹ کی طرف سے. پنجابی ورژن ہے اصل میں، تو اس کا پنجابی اس کی پوئم ہے یہ، تو آپ اس کو ایک دفعہ لازمی پڑھیں گے. تو لازمی پڑھیں گے تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ضرور ملے گا انشاءاللہ. دا پوئٹ کین ناٹ اسٹاپ دا کمنگ ڈیتھ آف ہز اسپرچل گائیڈ اور فرینڈ. اپنے اس روحانی پیشوا کی جو آنے والی موت ہے اس کو شاعر روک نہیں سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو روک جائے.
دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیلپ لیس ہیں. مرنے والا بھی ہیلپ لیس ہے اور جو اس کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ بھی بیچارہ ہیلپ لیس ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کرتے. Both the persons, one who is dying, the other who is watching, are helpless for each other. دونوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ ہیلپ لیس ہیں، ایک دوسرے کے لیے بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی لکھا ہے انگلش ٹرانسلیشن آف اے پنجابی پوئم. یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ انگلش کی ٹرانسلیشن ہے ایک پنجابی پوئم کی. ایک پنجابی جو نظم ہے یہ اس کو ہم نے انگلش میں پڑھنا ہے اور اس لحاظ سے میرا بیٹا اس کے میننگز میں، اس کے ورڈز میں جو ہے وہ جو ہے چینج ہو سکتا ہے. تو آئیے اپنی اپنی بک کھولیے میرا بیٹا، پوئم پڑھتے ہیں ہم. My neighbor friend breathing his last. My neighbor friend breathing his last. میرا ہمسایہ دوست اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، یعنی مر رہا ہے. What should I do? میں کیا کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ Oh God, اے میرے خدا، اگاسٹ میں خوف زدہ ہوں. اگاسٹ سے مراد کیا ہے جی؟ خوف زدہ ہوں، میں خوف زدہ ہوں. He is to leave. اس کو چھوڑ جانا ہے، وہ چھوڑ جانے والا ہے. Now can't remain. باقی نہیں رہ سکتا ہے، قائم اب نہیں رہ سکتا ہے. Companions, دوست احباب جو ہیں are ready to catch the train. ٹرین کو پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میٹافورک لیول پہ دو کانسیپٹس ہو سکتے ہیں اس بات کے. ایک وہ جو اس کی موت پہ آئے ہوئے ہیں، وہ جانے کے لیے تیار ہیں کہ اب یہ مر جائے گا، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے. دوسرے وہ آہو بقا، وہ سسکیاں، وہ جو پڑی ہوئی ہیں، اس کا ذکر آگے اسٹانزا میں وہ کرنے بھی جا رہا ہے. شاید وہ میرا بیٹا وہ اس کے لیے آتے ہی جیسے وہ رخصت ہوگا اس دنیا سے، جدا ہوگا اس دنیا سے، تو وہ اپنی اس روایتی طریقے سے رونا اور آہو بقا کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ہم شاعر کے میٹافورک لیول پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں پوئٹری میں. ہمارا کوئی ایگزیکٹ میننگ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اس میں. ایگزیکٹ میننگ شاعری کی دنیا میں میٹافورک لیول پہ جا کے شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے، لیکن وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر ہم نے وہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس کے دوسرے پہلو کی طرف جانا ہوتا ہے. ہم نے What should I do? Oh God, aghast. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اے میرے خدا، میں خوف زدہ ہوں. On every side، ہر طرف سے decamping talk. decamp خیمہ اکھاڑ لینا. ان کیمپ خیمہ زن ہونا، ڈی کیمپ خیمہ اکھاڑ دینا. یعنی ڈیکیمپنگ ٹاک ہو رہی ہے، اس کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایٹ ایوری پلیس، ہر ایک جگہ سے. اب وہ جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس منظر میں جتنے کہتا ہے ایٹ ایوری پلیس آر شریکس ان اسٹاک. چیخیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، ذخیرہ اندوز ہوئی ہیں. مطلب جیسے اس نے مرنا ہے، جیسے اس نے دنیا فانی کو رخصت کرنا ہے، ہونا ہے یہاں سے، تو اس کے فوراً بعد ہی وہ چیخیں وہ جو رکی پڑی ہیں وہ باہر آ جائیں گی، نکل آئیں گی. What should I do? Oh God, aghast. اے میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں تو خوف زدہ ہوں. Flare up، یعنی اٹھتے ہیں شعلے. Flames in the heart to it، ہمارے دل میں ایک حد تک دلوں میں شعلے جو ہیں جو بھڑکے ہوئے ہیں وہ ایک حد تک اٹھ رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں. فور، کیونکہ جب بھی کبھی فور سے سینٹینس شروع ہو اس کے آگے کوما آ جائے تو وہ کنجنکشن کا میننگ دیتا ہے، کیونکہ وغیرہ کا میننگ دیتا ہے. فور، کیونکہ. ویزیبل، جو نظر آ رہا ہے، از ناٹ چارمنگ سائٹ، وہ ایک دلکش نظارہ نہیں ہے. ساری بات ہے، آپ کسی کا موت کا نظارہ دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی بندہ مر رہا ہے پڑا، تو وہ ایک اچھا نظارہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک غمگین اور پریشان کن اور تکلیف دہ نظارہ ہوتا ہے ہر دل رکھنے والے انسان کے لیے. جو پتھر ہے اس کے لیے شاید نہ بھی ہو. What should I do? Oh God, aghast. میں کیا کروں گا میرے خدا، میں خوف زدہ ہوں. Without his love، اب یہ his love کو انڈرلائن کر لیں. یہ his سے مراد میٹافورک لیول پہ دو معنی رکھتا ہے. اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنے روحانی پیشوا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ پاک کے لیے بھی ہو سکتا ہے. شاعر اللہ پاک کو ذکر کر رہا ہے، اس کا نیم لے کر آ رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے. Without his love، اس کی محبت کے بغیر. بلا ان لاس، بلا کیا ہے؟ لاس میں ہے. یہ سوال بھی ہے آپ کا کہ اس کی محبت کے بغیر بلا جو ہے وہ لاس میں ہے، اس کا نقصان ہے. کین ہارڈلی ڈویل، بمشکل ہی رہ سکتا ہے. ڈویل، رہنا. ہیئر اور اکراس، یہاں بھی اس دنیا میں بھی بمشکل ہی یہاں اور وہاں وہ رہ سکتا ہے. What should I do? Oh God, aghast. کیا کروں گا میرے خدا، میں خوف زدہ ہوں.
اس کا تھیم دیکھیے گا نیچے ہی آ رہا ہے. The death of a neighbor friend terrifies the poet and puts him in a state of shock. The dead leave this world and leave behind relatives to mourn for them. ماتم کا نہ ہونا, مورن ہونا, اپنے پیچھے والے رشتہ داروں کو وہ ماتم کا نہ ہونے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. Everything charming in the world becomes invisible. Invisible ہو جاتی ہر چیز charming ان کے لیے. The only appreciable thing is the love of God, without which everyone is at a loss. لاس میں ہے ہر انسان, اللہ پاک کی محبت کے بغیر سب کچھ جو ہے بس وہی ہے. اس کے شارٹ کویسچنز میرا بیٹا میں نے نیچے لکھے ہیں, ذرا اب وہ دیکھیں گے شارٹ کویسچنز کو. پہلا سوال اس کا ہے, وین ڈز اے پرسن ریممبر گاڈ؟ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن, ان سرکل کر لیں اس کو میرا بیٹا. یوزلی مین ریممبرز گاڈ ان اے کرائسس. ہی ریممبرز ہم وین ہی سیز سم ون ڈائنگ. ہی ریکویسٹس ہم ٹو ہیلپ ہم وین ہی از ہیلپ لیس. دوسرا سوال ہے میرا بیٹا, وٹ از دا افیکٹ آف دا ڈیتھ سین؟ یہ بھی بہت ضروری سوال ہے کہ اس ڈیتھ سین کا جو منظر ہے اس کا افیکٹ کیا ہے. یوزلی اے ڈیتھ سین از پیتھیٹک, رکت آمیز ہوتا ہے, دردناک ہوتا ہے. اٹ اراؤزز دا فیلنگس آف گریف. دا پوئٹ از آلسو سیڈ اینڈ شاکڈ ایٹ دا ڈیتھ آف اے اسپرچوئل گائیڈ. ہی فیلز اے اسٹیبنگ پین ان ہز ہارٹ. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ اینی مور. تھرڈ کویشچن ہے, وائی ڈز اے پرسن فیل ہیلپ لیس آن دا ڈیتھ آف اے فرینڈ؟ Death is a hard fact. This is the final end of life. When a person sees a dear one dying, he feels sad and helpless. He can neither die with him nor prevent the death of him. He only feels sad, helpless, and shocked at the death of his friend. What does flare up flames in the heart to heat? The poet's spiritual guide is dead. He is utterly sad and shocked. He feels a stabbing pain in his heart whenever he thinks that he would not be able to see his spiritual guide anymore. His separation from his spiritual guide causes him a great pain. Without whose love is Bulla in loss? یہ ہے جی اہم ترین سوال, اس کو بھی انسرکل کریں. Bulla is in loss without the love of God and his spiritual guide. دونوں میننگ آپ کو دے دیے گئے ہیں. اب آپ نے اس کو میٹافورک لیول پہ سمجھا اس پوئم کو میرا بیٹا. رائمنگ ورڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی کبھی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کبھی یہ سوال اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں پیپر میں. تو یہ میرا بیٹا ہماری پوئم تھی, مائی نیبر فرینڈ بریدنگ ہز لاسٹ. یعنی ہر طرف سے اس کی روانگی کی, کوچ کی باتیں ہو رہی تھیں, پریشان تھے, تکلیف تھی, اور ہر طرف سے جو ہے وہ آہ و بقا کا ایک منظر تھا, رقت آمیز منظر تھا, پیتھیٹک منظر تھا جو کہ قائم تھا وہاں پہ اور جو کہ ہونے شروع والا تھا. اب اس کا پنجابی ورژن ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا, لٹریچر پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ. ادب جو ہے وہ پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے میرا بیٹا, جتنا پڑھیں گے اتنا وہ آپ کو کلیئرنس دے گا انشاءاللہ. یہ میرا بیٹا ہم نے پوئم نمبر 14 کر لی ہے. اس کے بعد ایک اور پوئم آنے جا رہی ہے, وہ بھی حضرت سچل سرمست کی ہے, ہی کیم ٹو نو ہمسیلف. اس میں انہوں نے اسی طرح کی محبت کی باتیں اور انسان کی ایگزسٹنس کی باتیں کہ انسان اس دنیا میں جب آیا ہے وہ کس حالت میں آیا ہے. میٹافورک لیول پہ بھی وہ بھی باتیں ہونے جا رہی ہیں, جب اس کی ابھی باری آئے گی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس کے اپنے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن تیار کرنی ہے. شارٹ کویشچنز میں نے آپ کے سامنے ریڈ کیے ہیں, وہ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. سینونمز وغیرہ جو آپ کے پاس ہیلپنگ بک ہے وہاں سے آپ نے ان کو دیکھنا ہے میرا بیٹا. بہت شکریہ میرا بیٹا, اللہ حافظ.